بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ سریہ طفیل بن عمر الدوسی کہلاتا ہے، جس کا اصل مقصد ذوالکفین کے بت کو تباہ کرنا تھا، اور یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مدینہ میں پیش آیا۔ بنو دوس ایک عربی قبیلہ تھا جو تہامہ کی سرزمین میں رہتا تھا۔ طفیل بن عمر الدوسی اس قبیلے کا سردار تھا۔ اس وقت قبیلوں کے درمیان بت پرستی عام تھی، اور دوس والوں کے پاس یاغوس نام کا ایک بت تھا جو ان کی بت پرستی کا مرکز تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یثرب مدینہ کا گورنر بننے کے بعد یہ ہدایت دی کہ ہر قسم کی شرک و بت پرستی کا خاتمہ ہو جائے اور اسلامی عقیدے کی توحید پورے جزیرہ عرب میں پھیلائی جائے۔ واقعے کا وقت اور مقام: یہ مہم 8 ہجری میں ہوئی، جو مسیحی تاریخ کے مطابق تقریباً جنوری 630 عیسوی بنتی ہے۔ مقام اس وقت کا جنوبی جزیرہ عرب، بالخصوص تہامہ کا علاقہ تھا جہاں دوس قبیلہ آباد تھا۔ ایک دن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل بن عمر الدوسی کو 2 اہم کام سونپے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ اپنے قبیلے دوس محترم بت یاغوس کو تباہ کرے، جس کی دوسی لوگ عبادت کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ اپنے قبیلے سے سامان جنگ اور محاصرے کے آلات فراہم کرے، خاص طور پر منجنیقیں اور ٹیسٹوڈو، یعنی محاصرے کی ایک قسم کا اپنایا ہوا حفاظتی انتظام، تاکہ یہ آلات طائف کے محاصرہ میں کام آئیں۔ طفیل اپنے لوگوں کے پاس گیا۔ ابتدا میں دوس کے لوگ چونکے کہ اگر یاغوس کا بت جلایا گیا یا تباہ کیا گیا تو کوئی برا واقعہ تو نہیں ہوگا۔ مرد و زن اور بچے سب جمع ہو گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوگا۔ پھر طفیل نے بت یاغوس کو آگ لگائی اور اعلان کیا، اے ذوالکفین، تمہارے عبادت کرنے والوں سے میں ہوں نہ تمہارا، اور آگ میں نے تمہارے دل میں ڈال دی ہے۔ جب بت جلایا گیا تو لوگ حیران ہوئے کہ کچھ نہ ہوا، کوئی عذاب نہ کوئی سانحہ۔ اس کے نتیجے میں دوس قبیلہ نے ایمان قبول کیا، اور تقریباً 400 مرد دوس کے لوگ طفیل کے ساتھ ہو گئے، جنہوں نے اسلام اختیار کیا اور مسلمانوں کی مدد کے لیے روانہ ہوئے۔ نتائج اور اہمیت: یاغوس کا بت تباہ ہونے کے بعد دوس قبیلہ کی بت پرستی ختم ہوئی اور ان کے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ وہ آلات جنگ اور محاصرہ جو طفیل نے اپنے قبیلہ سے حاصل کیے، طائف کے محاصرے میں استعمال ہوئے۔ اس طرح دوس نہ صرف عقیدے میں شامل ہوا بلکہ عملی مدد بھی فراہم کرنے لگا۔ یہ واقعہ اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تبلیغ کے ذریعے بلکہ حکمت اور موقع شناسی کے ذریعے شرک و بت پرستی کا خاتمہ کیا۔